السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے شروط بیان کیے جائیں گے۔ پچھلے درس میں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کیا گیا تھا، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے شروط کو سمجھیں، جانیں۔ یہ ویسے ہی ضروری ہے جس طرح ساری عبادتوں کے لیے شروط کا صحیح ہونا یا عبادتوں کا شروط پر اترنا ضروری ہے۔ جیسے ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وضو کے سارے شروط مکمل نہ ہو، ہماری نماز صحیح نہ ہوگی جب تک کہ ہماری نماز کے جو شروط ہیں وہ سارے کے سارے شروط اس کے اندر نہ پائے جائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بھی شروط ہیں، حج کے بھی شروط ہیں۔ غرض کہ ساری عبادتوں کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے عبادتوں کا یعنی شروط پر اترنا اور سارے شروط کا پایا جانا عبادتوں کے اندر عبادتوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے کچھ شروط ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کے شروط ہمارے اندر پائے گئے اور ہم نے اس کا پورا خیال کیا، تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے شروط 8 ہیں۔ بعض علماء 7 اور بعض 8 کی طرف گئے ہیں۔ پہلا شرط ہے العلم المنافی للجہل، علم جو جہل کے منافی ہیں، عکس ہے۔ دوسرا ہے یقین جو شک کا منافی ہے۔ تیسرا اخلاص جو شرک اور ریا کے منافی ہے۔ اسی طرح صدق جو کذب کے منافی ہیں، اور محبت یہ بغض کے منافی ہے، اور انقیاد جسے اطاعت ہم کہہ لیں یہ ترک کے چھوڑنے کے منافی ہیں، اور قبول یہ رد کے منافی ہیں۔ اسی طرح والکفر بما یعبد من دون اللہ، یعنی جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار کرنا۔ یہ 8 شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ میرے بھائی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف لا الہ کا اقرار کرنا، زبان سے نطق کا ادا ہونا، بولنا یہی کافی ہے۔ کسی نے وہب بن منبہ سے کہا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ آپ نے کہا بھلا کیوں نہیں، لیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، چابی کسی کام کی نہ ہوگی جب تک کہ چابی کے اندر دانت نہ ہو۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، اگر آپ ایسی چابی کو لے کر آتے ہیں جس میں دانت بنے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے کھولا جائے گا دروازہ، کھولنے کا یعنی اس چابی سے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَ لَكَ، ورنہ اس چابی کسی کام کی نہ ہوگی، دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ لا الہ کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ
یہ شروط جو دانت کی حیثیت جسے حاصل ہے، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے سارے شروط اور قیود نہ پائے جاتے ہوں۔ کہنے والوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہی کافی ہے۔ اگر بات ایسی ہی ہوتی، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار بلا شروط اور قیود کے ہی کافی ہوتا، شرط کا خیال نہ کیا جاتا، تو منافقوں کا اقرار کرنا، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہی کافی ہوتا، جبکہ اللہ نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے کہا کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ صرف زبان سے اس کا اقرار ہے۔ منافقوں کا زبان سے اقرار، وہ لا الہ الا اللہ کی شروط پر اترتے نہیں ہیں، ان کے اندر لا الہ الا اللہ کی شروط نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ منافقین اپنے قول میں صادق نہیں ہیں بلکہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ اور پھر وہ آیت بھی آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب منافقوں کا گزر مومنوں کے پاس سے ہوتا تو کہتا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، شیطانوں کے پاس سے، کفار کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تو کہتا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کا مذاق کرتے ہیں۔ یہ کیفیت تھی منافقوں کی۔ پتہ یہ چلا کہ منافقوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، جبکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کا آخری گڑھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم لا الہ الا اللہ کے شروط پر پورے کے پورے نہ اتریں۔ تو 8 شروط میں سے پہلا شرط، الشرط الاول ہے علم، ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھیں، نفیًا و اثباتاً۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ جیسا کہ لا الہ کے معنی میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ ایک تو یہ پہلے حصے میں نفی ہو رہی ہے، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، چاہے زندہ انسان کی شکل میں معبود بن بیٹھے ہوں، یا مردہ انسان کی شکل میں، یا قبر کی شکل میں، یا شجر اور درخت اور پیڑ و پودوں کی شکل میں معبود بنے بیٹھے ہوں، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں، ان کی ہم نفی کریں۔ لا الہ الا اللہ، ہم اس معنی کو سمجھیں۔ اللہ نے کہا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، اللہ تاکید کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ لو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ گویا کہ آپ نے اقرار کر لیا تو گویا کہ آپ زبان سے اور دل سے یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اس کی آپ نفی کر رہے ہیں، اس سے آپ انکار کر رہے ہیں، اور پھر اس بات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے معبود ہونے کا آپ اس بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پوجا کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ گویا کہ ایک طرف آپ سارے معبودان باطلہ کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اقرار کر رہے ہیں اللہ کے ایک سچے معبود ہونے کا۔ یہ اس معنی کو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے جس طرح ابو جہل نے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، وہ مشرک اور کافر ٹھہرے۔ آج ہمارے بہت سارے عوام کی بات تو چھوڑ دیں، پڑھے لکھے لوگ اس لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی
اس پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں بھائی۔ زندہ انسان کی پوجا ہو رہی ہے، مردہ انسان کی پوجا ہو رہی ہے، قبروں پہ لوگ جا کر سجدے کر رہے ہیں، قبر والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، ان کے نام نظر و نیاز پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ معنی مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو ان سارے جو معبود بن بیٹھے ان سے آپ کو انکار کرنا پڑے گا، اس سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اور جتنے بھی اختیارات ہیں آپ اللہ کے اندر تسلیم کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ ہے معنی مفہوم میرے بھائی۔ اور اسی بات کی طرف اللہ نے کہا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، کہ جس نے شہادت دی بالحق، حق سے مراد مفسرون تفسیر کرنے والے مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، گواہیاں دی، وهم یعلمون، اور جانتے ہو، اور وہ جانتے ہیں، گویا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھ کر پھر وہ شاہد ہیں، شہادت دیتے ہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے فضیلت بھی ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر اس بات کا علم ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 26 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی اور اسی پر مرا، من مات وهو يعلم ان اللہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، برحق معبود نہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ صرف کافی نہیں؟ جان کر، جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ویسی انہوں نے زندگی گزاری، اسی پر اس کی موت آئی، شرک سے دور رہا، قبر والوں کا اپنا معبود تسلیم نہ کیا، انہیں نفع نقصان کا مالک نہ سمجھا، ولیوں کو اللہ کے برابر تسلیم نہ کیا، انہیں نفع نقصان کے مالک اس کے اندر نہ سمجھا، غرضے کے جتنے بھی معبودان باطلہ، جھوٹے معبود دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، اس سے وہ انکار کر کے صرف ایک اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہوئے اسی پر اس کی موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنائے گا میرے بھائی۔ تو یہ پہلی چیز ہے، پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے یقین، 8 شروط میں سے دوسرا شرط ہے یقین میرے بھائی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ لیا تو آپ شک میں مبتلا نہ ہو، یقین کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہاں اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر رہا ہے لیکن شک بھی ہو رہا ہے کہ کوئی دوسرا بھی معبود ہے، نہیں۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ لیا، سارے معبودان باطلہ کا آپ انکار کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ لا الہ الا اللہ کی شرط پر آپ پورے اتریں گے، آپ کے اندر یقین ہونی چاہیے۔ اور اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، مومن آدمی وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، جو چیزیں آپ کی طرف نازل کی گئی اور آپ سے پہلے دیگر نبیوں پر نازل کی گئی، ان پر مومنوں کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایمان ہوتا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور پھر ان چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ، آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ یقین بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یقین، شک نہیں، بلکہ دوسری جگہ شک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 15 کے اندر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہا حقیقت میں مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ پر ایمان لانے میں یقین ہوتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول پر ان کا ایمان ہے، شک نہیں کرتے ہیں، تو وہ مومن ہیں، حقیقت میں وہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا شرط ہے یقین، کہ ہمارے اندر یقین ہو، شک کی گنجائش بالکل نہ ہو۔ اور پھر حدیث بھی آتی اس تعلق سے جہاں شک کی نفی کی گئی ہے اور یقین کے ساتھ کہا گیا کہ بندہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم پر یقین کرے اور ویسے ہی زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ،
لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف منسوب کرتے ہیں کہ جس نے اللہ وحدہ لا شریک کو معبود برحق ہونے کا اقرار کیا اور معبودان باطلہ سے انکار کیا، اور پھر اس بات کی بھی گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقی اللہ بہما عبد، کہتے ہیں انہی باتوں پر، انہی اقرار کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ملاقات بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی موت ہو رہی ہے۔ اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ان کی موت ہو رہی ہے غیر شاک فیہما، اور پھر اس بات میں وہ شک بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کا اپنا معبود تسلیم کرنے میں، معبود برحق تسلیم کرنے میں، اور نبی کو سچے رسول ماننے میں وہ شک نہیں کرتا، غیر شاک فیہما، ان دونوں باتوں میں وہ شک نہیں کرتا ہے، الا دخل جنہ، اللہ تعالیٰ اسے کیا اپنے فضل سے کہاں داخل کرے گا بھائی؟ جنت میں داخل کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اس بات پر یقین کریں، اور یقین کے ساتھ ہی ہماری موت ہو اور ویسی ہماری زندگی گزری ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ تو یہ دوسرا شرط ہے یقین، اور تیسرا شرط ہے اخلاص۔ کیا ہے تیسرا شرط؟ کیا بھائی؟ اخلاص، کہ آپ کے اندر ریاکاری نہ ہو، شرک کا شائبہ نہ ہو، آپ بالکل جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائیں، خالصۃ لوجہ اللہ۔ کیا مطلب؟ اسی بات کا تو حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ آپ بالکل اپنے اس قول میں خالص ہیں، مخلص ہیں، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، سارے جتنی بھی عبادتیں، عبادت کے جتنی بھی اقسام ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کر رہے ہیں، غیروں کے لیے نہیں۔ اور جو بھی عبادت ہو رہی ہے، چاہے نماز ہو، روزے ہو، حج ہو، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اگر دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، تو پھر یہ اس میں اخلاص نہیں پایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اخلاص ہو تو پھر آپ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے، اس کے شروع پہ آپ پوری اتریں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 99 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہ لوگوں میں سب سے نیک بخت، نیک انسان وہ ہیں، اور وہی شخص میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی، بھائی میری شفاعت کا مستحق اور حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، خالصا من قلبی، اپنے خلوص قلب کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کیا۔ ایسے شخص اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے نبی ایسے شخص کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اور وہیں پر ریاکاری ہوگی تو پھر ہم اللہ کے نبی کی جو بشارت دی گئی شفاعت کے تعلق سے ہم محروم رہ جائیں گے، گویا کہ ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ من عملا، یہ حدیث قدسی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس میں شرک کیا، میرے ساتھ میرے علاوہ کوئی شریک ٹھہرایا، ترکتہ و شرکا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اور اس کے شرکیہ عمل کو چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ کی نماز ہو اللہ کے لیے، روزہ ہو اللہ کے لیے، زکوٰۃ ہو اللہ کے لیے، دیگر اعمال کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے نہیں۔ تو گویا کہ آپ کے عمل کے اندر اخلاص ہو، وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا۔ باقی شروط انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو لا الہ الا اللہ کے شروط کو سمجھنے اور ویسے ہی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔